السلام علیکم. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز تھوڑا سا وقت نکال کر آج کا یہ ویلاگ ضرور دیکھیے گا، اس لیے کہ آج کے اس ویلاگ میں ہم جعلی پیر حق خطیب کے نام پر موجود 11 ارب روپے کی جائیدادوں کی مصدقہ دستاویزات منظر عام پر لا رہے ہیں. 1100 کروڑ کی جائیدادیں جو اس نے عام لوگوں کو، محنت کشوں کو، مزدوروں کو لوٹنے کے بعد بنائی ہیں، مریضوں کا خون چوسنے کے بعد بنائی ہیں، معذوروں کی ہڈیاں نوچنے کے بعد بنائی ہیں. آپ تصور کیجئے کہ اس ملک کا ایک عام آدمی، ایک مزدور، ایک محنت کش جس کے گھر میں پہلے ہی بہت تکلیف ہے، جو ایک ایک پائی نہایت محنت سے کماتا ہے، جس کے گھر میں کوئی کینسر کا مریض ہے، کسی کو گردوں کا عارضہ لاحق ہے، کوئی جگر کے عارضے میں مبتلا ہے، کوئی معذور ہے، یہ شخص محض اپنی لوٹ مار کے لیے 8 سے 9 مرتبہ دم کروانے کے لیے بلاتا ہے ان تمام مریضوں کو، ان بے سہاروں کو، ان لاچاروں کو. اور جس ٹرانسپورٹ پر یہ مجبور لوگ اس کے اڈے پر جاتے ہیں وہ ٹرانسپورٹ بھی اس کے اپنے ہرکاروں کی ہوتی ہے، اس میں سے بھی اس بدبخت کو کمیشن جاتا ہے. اور ہر بار جانے پر اس کے کارندے، اس کے ہرکارے، اس کے کرائے کے ٹٹو ان لوگوں سے پیسے طلب کرتے ہیں لنگر کے نام پر، نذرانوں کے نام پر. اس کے بے تحاشا ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. ایک ٹائم کا کرایہ جو 10 سے 15 ہزار روپے لگتا تھا، ادھر ان کا قافلہ جاتا ہے، بسوں کی کارڈ ہے، یہ پیر مکی صاحب ادھر گاڑیاں جاتی ہیں ان کی. بہت سارے ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ بھی چکے. تو ایک غریب آدمی کو لوٹنے کے بعد، مزدوروں سے، محنت کشوں سے، مریضوں سے، معذوروں سے لوٹ مار کرنے کے بعد اس بدبخت نے جو 11 ارب روپے کی پراپرٹیز بنائی ہیں وہ آج کے ویلاگ میں ہم منظر عام پر لانے والے ہیں. لیکن ان پراپرٹیز کو منظر عام پر لانے کے ہمارے دعوے کے بعد اس کے چیلوں کی جانب سے پہلے سے ہی ماحول بنانا شروع کر دیا گیا تھا کہ جناب یہ ساری جائیداد ان کی وراثتی جائیداد ہے. تو جناب پورا پاکستان جانتا ہے کہ حق خطیب صاحب کے والد محترم مصنجف علی ایک درویش منش آدمی تھے، مال و دولت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا دور دور تک. تو یہ وراثتی جائیداد نہیں ہے، اور یہ بھی یہ دستاویزات ثابت کریں گی، اس لیے کہ یہ دستاویزات پچھلے 3-4 برس کی ہیں جن میں کروڑوں روپے کی پراپرٹیز ٹرانسفر ہوتی رہیں اس جعلی عامل حق خطیب کے نام پر. یہ بھی واویلا کیا گیا اس کے چیلوں کی جانب سے کہ حق خطیب صاحب کے ایک بھائی کنسلٹنٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں برطانیہ میں، انہوں نے یہ سارے پیسے بھیجے. تو ایک تو اس شخص کے بھائی کو تھوڑی شرم کرنی چاہیے کہ وہاں بیٹھ کر لوگوں سے لوٹ مار کر رہا ہے ڈاکٹری کے نام پر، لوگوں سے لوٹ مار کر رہا ہے ڈاکٹری علاج کے نام پر. بھائی سارے مریضوں کو اپنے بھائی حق خطیب کے پاس بھجوائے تاکہ ان کو شفا نصیب ہو اگر اس کا ایمان اور عقیدہ ہے اپنے بھائی کے اوپر. اور آپ سب بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ برطانیہ میں موجود ایک ڈاکٹر پچھلے 3-4 سال میں 11 ارب روپے بھجوائے اپنے بھائی کو پراپرٹیز لینے کے لیے، اور وہ پراپرٹیز بھائی اپنے نام پر لے لے؟ ان میں سے کوئی دستاویز، کوئی جائیداد ایسی نہیں ہے جو حق خطیب کے اپنے نام پر نہیں ہے. تو اگر وہ 11 ارب روپے آئے ہیں بالفرض محال تو اس کی دستاویزات حق خطیب صاحب قوم کے سامنے اور اداروں کے سامنے پیش کریں، کیونکہ ہم انشاءاللہ العزیز یہ تمام تر دستاویزات، یہ ثبوت لے کر نیب کے پاس بھی جا رہے ہیں، FBR کے پاس بھی جا رہے ہیں، انکم ٹیکس کے پاس بھی جا رہے ہیں، اور پاکستان کی عدالتوں کے سامنے بھی جا رہے ہیں. میں آغاز کرتا ہوں پہلے ڈاکیومنٹ سے، لیکن یاد رہے کہ یہ دستاویزات محض پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی ہیں، یعنی صرف وہ جائیدادیں ہمارے پاس ان کے دستاویزات موجود ہیں جو پنجاب میں ہیں حق خطیب صاحب کے نام پر. بحریہ ٹاؤن میں، DHAs میں، اسلام آباد میں، KPK میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور پاکستان سے باہر جو ان کی جائیدادیں ہیں وہ تو شمار ہی میں نہیں آ سکتی. ان کے پاس جس قدر زیورات ہیں، لوگ انہیں سونے کے تاج پہناتے ہیں، انہیں سونے اور ہیرے کی انگوٹھیاں تحفتاً دیتے ہیں. ان کے پاس جو ارب ہار روپے کی لگژری گاڑیاں ہیں، ان کے محلات نما مکانات، کوٹھیاں، وہ اس کے علاوہ ہیں. یہ محض ان کے نام پر موجود پنجاب کی زمین کے دستاویزات ہیں. اندازہ کیجئے غریب مریضوں سے لوٹ مار کر کے، مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے، ختم نبوت کی آڑ لیتے ہوئے اس بدبخت نے اپنی ذاتی جائیدادیں اربوں روپے کی بنا لی ہیں، جن میں سے 11 ارب کے ثبوت اس ویلاگ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. پہلا ثبوت آپ کی سکرین پر، پہلی دستاویز پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی، یہ رجسٹری نمبر 1146، بہی نمبر 1، جلد نمبر 306، سرائے عالمگیر میں 3,67,55,371 روپے کی یہ جائیداد ٹرانسفر ہوئی 5/4/2021 کو. راجہ راشد زوان کی جانب سے منتقل کی گئی یہ زمین حق خطیب حسین ولد مصنجف علی کو، جن کا پتہ اور شناختی کارڈ نمبر
آگے موجود ہے 3,77,00,000 یعنی 3.25 کروڑ روپے کی 5 کنال اور 3 مرلہ. اور آگے چل کر ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے ان دستاویزات میں بھی اصل قیمت چھپا کر کتنی بددیانتی اور کتنا جھوٹ بولا ہے خود کو اللہ کے ولی کہنے والے اس فراڈ دغا باز اور جال ساز نے. یہ ایک دستاویز آپ کی سکرین پر، لیکن یاد رکھیے پورا پاکستان جانتا ہے کہ جو دستاویزات میں موجود قیمت ہوتی ہے وہ ڈی سی ریٹ یا ڈی سی ویلیو ہے، جس سے 5 گنا یا 10 گنا زائد اصل قیمت ہوتی ہے کسی بھی پراپرٹی کی. یعنی اگر یہ 3.25 کروڑ روپے ہے تو تقریباً اگر 5 گنا اضافی لگایا جائے تو 18 کروڑ روپے، اور 10 گنا اضافی لگایا جائے تو تقریباً 35 سے 40 کروڑ روپے کی یہ ایک پراپرٹی ہے. 66 پراپرٹیز کی ڈاکومنٹس میرے سامنے اس وقت میز پر موجود ہیں. دوسری دستاویز آپ کی سکرین پر، یہ راجہ راشد صاحب کی جانب سے ہی یہ پراپرٹی ٹرانسفر کی گئی. سیم ڈیٹ 5/4/2021، رجسٹری نمبر 1145، بہی نمبر 1، جلد نمبر 306، 3,66,55,700 روپے اس کی قیمت ہے اور کل رقبہ ہے 5 کنال کا. میں پورے پاکستان کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ہر ادارے کے سامنے دستاویزات پیش کریں گے اور کسی دستاویز میں کوئی جھول ہو میں صحافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ کی سکرین پر تیسری دستاویز، محمد افتخار حسین، تحصیل ٹیکسلا میں انہوں نے یہ پراپرٹی ٹرانسفر کی. رجسٹری نمبر 9910، بہی نمبر 1، جلد نمبر 238، 1,37,80,000 روپے یعنی تقریباً 6 سے 7 کروڑ روپے اس پراپرٹی کی اصل قیمت. اگر 5 گنا اور اگر 10 گنا تو پھر 10 سے 12 کروڑ روپے کی یہ پراپرٹی ہے جس کا کل رقبہ ہے 13 کنال. تحصیل راولپنڈی میں محمد فردوس ولد محمد اکرم نے 12/1/2023 کو ایک زمین فروخت کی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو، جن کا شناختی کارڈ نمبر موجود ہے، اور یہ بل عوض 1,05,00,000 روپے 3 کنال اور 10 مرلہ، یعنی یہ بھی تقریباً 5 کروڑ یا 10 کروڑ اگر اس کی 5 گنا یا 10 گنا اصل قیمت کو کنسیڈر کیا جائے. تحصیل کوٹلی ستیاں، فیاض احمد ولد محمد صدیق، رجسٹری نمبر 70، بہی نمبر 1، جلد نمبر 1، بل عوض 1 کروڑ روپے مورخہ 5/9/2022 کو زمین فروخت کی گئی حق خطیب حسین بادشاہ ولد صوبے دار مسنجف علی، 17 مرلے. تحصیل پھالیا، جاوید اقبال ولد خضر حیات کی جانب سے 78,23,000 روپے میں 1/3/2022 کو زمین ٹرانسفر کی گئی، فروخت کی گئی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو، 16 کنال. وسیلت بی بی دختر ابراہیم، تحصیل کوٹلی ستیاں، رجسٹری نمبر 23، بہی نمبر 1، جلد نمبر 1، بل عوض 50 لاکھ روپے 1/4/2021 کو، 2 کنال 3 مرلہ 46 فٹ. یہاں بھی ریاست کے ساتھ فراڈ کر کے ایک راؤنڈ فگر دے کے اصل قیمت بھی چھپائی گئی ہے. اور آگے چل کر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ رقبہ بہت زیادہ ہے لیکن قیمت بہت نامینل ہے، جس کی اصل قیمت کئی گنا زیادہ ہے ان دستاویزات سے. آفتاب احمد ولد محمد صدیق، تحصیل کوٹلی ستیاں، رجسٹری نمبر 74، بہی نمبر 1، جلد نمبر 1، بل عوض 50 لاکھ روپے 27/12/2021 کو ٹرانسفر ہوئی حق خطیب ولد صوبے دار مسنجف علی کے نام پر، 1 کنال 11 مرلے 264 فٹ. تحصیل کوٹلی ستیاں ہی میں فیاض احمد ولد محمد صدیق حق خطیب حسین کے نام پر ٹرانسفر کرتے ہیں زمین. رجسٹری نمبر ہے 74/1، بہی نمبر 1، جلد نمبر 1، بل عوض 50 لاکھ روپے 1 کنال 2 مرلہ 28 فٹ. یہ بدبخت خود کو درویش کہتا ہے، یہ کہتا ہے میں فقیر ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں کلندرے دورہ ہوں. ذرا دیکھتے جائیے اس کی پراپرٹیز، اس کی گاڑیاں، اس کے زیورات، اس کے محلات، پاکستان کے باہر اس کی پراپرٹیز اور پنجاب کے علاوہ اس کی پراپرٹیز اس کے علاوہ ہے، وہ بھی بہت جلد منظر عام پر آئیں گی. تحصیل شیخوپورہ، گلشیر علی ولد محمد بشیر ٹرانسفر کرتے ہیں 11 کنال حق خطیب حسین کے نام پر. رجسٹری نمبر ہے 1550، بہی نمبر 1، جلد نمبر 3782، بل عوض 50 لاکھ روپے. اب دیکھتے رہیے 50 لاکھ کا ایک راؤنڈ فگر ہے جو کہ فراڈ کے لیے اس ریاست کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. کوئی سورس آف انکم ڈکلیئرڈ نہیں ہے،
مذہب کو دھندا بنا لیا اس شخص نے. ختم نبوت کے نام پر یہ شخص کاروبار چمکا رہا ہے, مریضوں کے ساتھ استحصال کر رہا ہے, مجبور لوگوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے. معذور افراد جو سردی میں گرمی میں اس آس پر, اس امید پر کہ اس بدبخت کے پاس کوئی علم ہے, وہاں لائنوں میں لگے ہوتے ہیں, وہاں جا کر ان سے وہ لوٹ مار کی جاتی ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کی تصویریں بیچی جاتی ہیں, اس کی تصویروں والے کپ فروخت کیے جاتے ہیں, تعویذ بیچے جاتے ہیں, لنگر کے نام پر پیسے اٹھے جاتے ہیں, جس ٹرانسپورٹ میں جاتے ہیں اس کا کمیشن تک کھاتا ہے یہ بدبخت انسان. لوگ کہتے ہیں کہ میں ہلکے الفاظ کا استعمال کروں, مجھے پاکستان کے عوام بتائیں کہ ایک فراڈ کو میں فراڈ نہ کہوں تو کیا کہوں, ایک جال ساز کو میں جال ساز نہ کہوں تو کیا کہوں, ایک خباثت سے بھرے ہوئے انسان کو میں خبیث نہ کہوں تو اس کے علاوہ کیا کہوں, جو فقر کے نام پر, جو درویشی کے نام پر, جو ملنگ اور اللہ کا ولی ہونے کے نام پر اربوں روپے کی پراپرٹیز بنا کر بیٹھا ہے. اور جب آپ اس سے کوئی بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ آیت سنا دیجئے, آپ کی کرامات کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے, ہم نے ثابت کیا کہ کرتب ہے, تو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اس لیے اٹیک ہو رہا ہے کہ میں ختم نبوت کا نام لیتا ہوں. پاکستان کے علماء, پاکستان کے غیور مسلمان, پاکستان کے مشائخ اگر اس فتنے کا راستہ نہیں روکیں گے تو دنیا بھر میں جگ ہسائی ہوگی, آپ کے عقیدے کی بھی, آپ کے نظریے کی بھی, اور ختم نبوت کے مقصد کی بھی, کہ اس طرح کے بدبخت, اس طرح کے رذیل اور اس طرح کے خبیث انسان ختم نبوت کے کاز کا بدقسمتی سے چہرہ ہے. ہم سب کو اس فتنے کا راستہ روکنا ہوگا. دیکھتے جائیے اگلی جائیداد کی دستاویز, قلب حسین ولد محمد عنایت, تحصیل پھالیا, رجسٹری 506, بہی نمبر 1, جلد نمبر 897, اگین بل ایوز 50 لاکھ روپے, یعنی راؤنڈ فگر 12 کنال حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کے نام پر ٹرانسفر ہوئی. اور اس میں تو باقاعدہ جس شخص نے یہ پروسیس کروایا اس کی تصویر بھی موجود ہے, اور یہ وہی چیلا ہے جو مائک پکڑ کر حق خطیب کے ساتھ موجود تھا جب ہم اس کے اڈے پر اس کے سامنے اسے جھٹلا رہے تھے, اور یہ چیخ چیخ کر چلا چلا کر بد زبانی کر رہا تھا. یہ تصویر بھی پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی اس دستاویز میں موجود. اگین تحصیل کوٹلی ستیاں, جمیلہ خاتون دختر خداداد, رجسٹری نمبر 5/1, بہی نمبر 1, جلد نمبر 1, بل ایوز 50 لاکھ, 5 کنال 3 مرلہ, ٹرانسفر ہوتی ہے, منتقل ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کے نام پر 16/1/2021 کو. وراثتی جائیداد, یہ تمام تر جائیدادیں پچھلے 2 سے 3 برس کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, شاید ہی کوئی جائیداد ہوگی جو 2015 یا 16 کی ہے. جناب تحصیل سیالکوٹ, محمد نذیر ولد محمد شفیع, رجسٹری نمبر 6099, بہی نمبر 1, جلد نمبر 1183, بل عوض 49 لاکھ روپے 29/6/2022 کو ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب نام کے فراڈیے کے نام پر. حق خطیب حسین ولد مسنجف علی, آگے ان کا پتہ اور شناختی کارڈ نمبر تحریر ہے, 2 کنال 1 مرلہ. تحصیل کوٹلی ستیاں, محمد زیاد ولد محمد اعجاز, رجسٹری نمبر 73, بہی نمبر 1, جلد نمبر 1, بل عوض 34 لاکھ روپے 1/10/2022 کو ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد صوبیدار مسنجف علی کے نام پر, 2 کنال 18 مرلے. اگین تحصیل کوٹلی ستیاں, صوبیہ جبین دختر محمد اشتیاق, رجسٹری نمبر 48/1, بل عوض 20 لاکھ روپے 10/9/2021 کو 3 مرلہ 169 فٹ ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کے نام پر. یہ بھی فراڈ کیا جا رہا ہے کہ جناب لوگوں کی طرف سے تحفاتاً دی گئی یہ زمین. آپ سوچئے کتنا بدبخت انسان ہو سکتا ہے, کتنا گر سکتا ہے کوئی انسان کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی استعمال کرے اپنے فراڈز کو چھپانے کے لیے. میرے پاس ثبوت موجود ہے, اس لیے کہ جب ہم اس کے اڈے پر گئے, ہم نے اس کا سامنا کیا, ہم نے اس سے سوال کیا کہ حضور آپ کی اربوں روپے کی جائیدادوں کی دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں, تو ایک ٹاؤٹ پہلے سے کھڑا کر رکھا تھا اس بدبخت نے, اور اس ٹاؤٹ نے کہا جی وہ زمین میں نے گفٹ کی ہے حضرت کو. میں نے کہا کتنی زمین ہے؟ اس نے کہا میں یہ بتانے کا پابند نہیں ہوں, جس کے جواب میں حق خطیب نام کے اس خبیث کا کہنا تھا کہ یہ زمین میں نے ختم نبوت سینٹر کے لیے لی ہے. حضور یہ 11 ارب روپے کی جائیدادیں, 66 جائیدادوں کی دستاویزات موجود ہیں. ختم نبوت سینٹرز کے نام پر یہ زمینیں خریدی گئی ہیں. یہ حق خطیب کے ذاتی اپنے نام پر یہ زمینوں کے ریکارڈ موجود ہے. ذرا یہ کلپ ملاحظہ کیجئے جس میں یہ بدبخت اپنی جائیداد تک کو چھپانے کے لیے ختم نبوت کے مقصد اور ختم نبوت کے سینٹر کا نام استعمال کر رہا ہے. میں تجھے پراپرٹی بتاتا ہوں. میرا باپ پیر مسنجف علی سرکار بادشاہوں کا پیر تھا. میں نے جو زمین لی ہے ختم نبوت سینٹر کے لیے میں نے زمین دی ہے. کتنی دی ہے؟ کیوں بتائے کوئی فائدے سے ہم سب کے لیے یہ فکر کا مقام ہے
کہ ہم دنیا بھر میں حرمت رسول کی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا بھر میں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے یہ مقصد ایک ایسے فراڈ کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، ہم نے سپہ سالاری کا تمغہ ایک ایسے شخص کے سینے پر سجا دیا ہے کہ جس کے اندر محض بغض بھرا ہوا ہے، جس کے اندر محض فراڈ ہے، مکاری ہے، عیاری ہے اور جال سازی ہے، اور جو اپنی جائیدادوں تک کو چھپانے کے لیے ختم نبوت کی آڑ لیتا ہے، کہتا ہے جی میں نے یہ جائیدادیں ختم نبوت سینٹر کے لیے لی ہیں، تو اپنے نام پر کیوں نہیں؟ اور یہ پچھلے 4-5 برس کی جائیدادوں کے ریکارڈ ہے، کہاں پہ آپ نے ختم نبوت سینٹر بنانے کے کام کا آغاز کیا؟ خدا کے واسطے جاگیے، اللہ کا واسطہ ہے علماء اور مشائخ، اگر اب نہیں بولیں گے تو یہ فتنہ آپ کے عقائد کو، آپ کے نظریات کو کھا جائے گا اور پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ میرا کام ہے آواز بلند کرتے رہنا، اب دیکھنا یہ ہے کہ علماء اور مشائخ کتنی جلدی اس فتنے پر قابو پانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور مسلمانان پاکستان، غیور مسلمانان پاکستان کیا کردار ادا کرتے ہیں اس فتنے کے خاتمے کے لیے۔ کیا اسے مزید اجازت دی جاتی رہے گی کہ یہ ختم نبوت کی آڑ میں چھپتا رہے، ختم نبوت کی بات کر کر کے اس مقصد کو، اس کاز کو نقصان پہنچائے، اپنے حلیے کی وجہ سے، اپنے فراڈ کی وجہ سے، اپنی وضع خطا کی وجہ سے؟ آپ ان جائیدادوں کو تو ایک جانب رکھیے، یہ جو زرق برق لباس زیب تن کرتے ہیں وہ کتنے لاکھوں کا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ العزیز ہم ایک ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جو بدبخت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی سے کچھ نہیں لیتا، بتائے اس ملک کے لوگوں کو، بتائے اس ملک کے مسلمانوں کو، بتائے اس ملک کی عدالتوں اور اداروں کو کہ یہ جائیدادیں اس نے کہاں سے لی ہیں۔ بھائی والا پروپیگنڈا تو فلاپ ہو گیا، باپ کی وراثت میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پچھلے 3-4 برس کی جائیدادیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس میں سے کوئی بھی تحفہ تن نہیں ہے، بالعوض رقم تحریر ہے کہ اتنی رقم کے عوض یہ پراپرٹی بیچی گئی ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے فرض بھی کر لیا جائے کہ تمام پراپرٹیز لوگوں نے دی ہیں، تو یہ تو دعویٰ کرتا ہے میں لوگوں سے کچھ نہیں۔ ایک فقیر کا، ایک درویش کا، ایک ولی کا کیا کام ہے اربوں روپے کی جائیدادوں سے؟ کس چکر میں پاکستان کے تقریباً ہر ضلع میں، ہر تحصیل کے اندر یہ جائیدادیں موجود ہیں؟ اگلی جائیداد کی دستاویز تحصیل جنڈ سے کرم خان ولد فتح خان، رجسٹری نمبر 103، بہی نمبر 1، جلد نمبر 30، بالعوض 15 لاکھ روپے 1/3/2022 کو 15 کنال ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد صوبے دار مسنجف علی کے نام پر۔ اب یہاں سے فراڈ کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی دستاویز جو ہم نے آپ کو دکھائی وہ 3,77,55,000 روپے میں محض 5 کنال تھی، لیکن یہاں 15 لاکھ روپے میں 15 کنال، اور یہ اگین راؤنڈ فگر اسی لیے دیا گیا تاکہ ریاست کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اگلی دستاویز ہے ضیافت اللہ ولد عنایت اللہ، فروخت کرنے والے ہیں، تحصیل ہے لالیاں، بالعوض 14 لاکھ روپے، اور یہ بھی 14 لاکھ میں 11 کنال ٹرانسفر ہوتی ہے حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کے نام پر۔ پھر ہے تحصیل صادق آباد، سوچئے پنجاب بھر میں پھیلی ہوئی اس جال ساز فراڈیے کی جائیدادوں کی دستاویز آپ دیکھ رہے ہیں۔ خالد جاوید ولد فقیر حسین نے یہ فروخت کی، بالعوض 12 لاکھ روپے 8/4/2016 میں حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو 16 کنال زمین 12 لاکھ روپے میں۔ اگلی دستاویز ہے تحصیل تلا گنگ سے محمد شریف ولد محمد اسلم، بالعوض 11 لاکھ روپے 11 کنال زمین حق خطیب حسین کو فروخت کی گئی۔ تحصیل سیالکوٹ، رجسٹری نمبر 2998، جلد نمبر 2912، بالعوض 15,15,000 روپے 4/5/2023 کو 1 کنال 4 مرلہ ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو۔ تحصیل کوٹلی ستیاں بشیر احمد ولد خان زمان، جلد نمبر 1، بہی نمبر 1، بالعوض 20 لاکھ روپے 1 کنال ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین ولد مسنجف علی کو۔ تحصیل کوٹلی ستیاں واجد محمود ولد امیر افضل، رجسٹری نمبر بہی نمبر 1، جلد نمبر 1، بالعوض 10 لاکھ روپے 25/3/2017 1 کنال 18 مرلے ٹرانسفر کی گئی حق خطیب نام کے فراڈیے کو۔ تحصیل کوٹلی ستیاں محمد فاروق ولد علی داد، بالعوض 18 لاکھ روپے مورخہ 9/12/2015 ٹرانسفر کی گئی حق خطیب نام کے جالساز کو 4 کنال 3 مرلہ۔ رقیہ بی بی دختر عبد الرحمن، تحصیل کوٹلی ستیاں، رجسٹری نمبر 1/11، بہی نمبر 1، جلد نمبر 1، بالعوض 12,90,000 روپے ٹرانسفر کی گئی حق خطیب حسین کو 25/5/2023 کو۔ بشیر احمد ولد خان زمان، ٹرانسفر کی گئی 20 لاکھ روپے کے عوض 1 کنال 2/3/2017 کو حق خطیب کے نام پر۔ تحصیل جنڈ احمد عمران ولد انور خان،
بالعوض 4 لاکھ روپے. اب یہاں 4 لاکھ کا ہندسہ بھی یہاں کی درجنوں دستاویزات میں ہے. 27/4/2022 کو اٹھادے ہیں. اور میرا یہ دعویٰ ایک مرتبہ پھر پایا اس ثبوت کو پہنچتا ہے کہ یہ بدبخت انسان اپنے مفادات کے لیے، اپنی لوٹ مار کے لیے، اپنے فراڈ کے لیے، اپنی نوٹنکی کے لیے استعمال کر رہا ہے ختم نبوت کے مقصد کو. ایک بار پھر میں دکھانا چاہتا ہوں، جب ہم نے اس سے سوال کیا کہ آپ کی جائیدادیں کہاں سے آئیں، اس نے کہا اس شخص نے مجھے تحفتاً دیں. اور ظاہر ہے یہ ایک شخص کی تحفہ دی ہوئی جائیدادیں نہیں، خریدی ہوئی جائیدادوں کے دستاویزی ثبوت ہیں. اور اس شخص نے بھی یہ نہیں بتایا کہ کتنی جائیدادیں دیں، لیکن پھر جائیدادوں کو چھپانے کے لیے بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی استعمال کیا اس بدبخت نے کہ میں یہ زمین ختم نبوت سینٹر کے لیے لے رہا ہوں. میں تجھے پراپرٹی بتاتا ہوں. میرا باپ پیر مسنجب علی سرکار بادشاہوں کا مرید تھا. میں نے جو زمین لی ہے ختم نبوت سینٹر کے لیے. میں نے زمین دی ہے. کتنی کتنی دی ہے؟ یوں بتائے گا فائدے سے کب ہوش آئے گا پاکستان کے عوام کو اور کب وہ اس شخص کا گریبان پکڑیں گے کہ بدبخت انسان اس فراڈ کو روکو. اور خبردار اپنے فراڈ کو چھپانے کے لیے آپ نے ختم نبوت کا نام استعمال کیا. لیکن انشاءاللہ العزیز ہم اپنے حصے کا کام تب تک کرتے رہیں گے جب تک ہم جھنجھوڑ کر جگہ نہیں لیتے. علماء اور مشائخ کو جو اس معاملے پر اب تک خاموش ہیں. اور انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں ہم وہ دستاویزی ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کس طرح سے باہر سے لوگوں سے پیسے منگواتا ہے، ڈالرز منگواتا ہے، کون سے بینک اکاؤنٹس اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس اڈے کو یہ آستانہ کہتا ہے، اس قبضہ مافیا نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے. اس کا کیس بھی اس وقت عدالت میں چل رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز وہ دستاویزات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کسی بھی قبضے کی جگہ پر آپ کیسے آستانہ بنا سکتے ہیں، قبضے کی جگہ پر بیٹھ کر آپ کیسے مذہب کا اور ولایت کا نام استعمال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس شخص کو، اس جھوٹے کو، اس فراڈیے کو، اس کذاب کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے. ہم انشاءاللہ العزیز اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک مرتبہ پھر اس کے اڈے پر جائیں گے اور اب کی بار انشاءاللہ العزیز تب تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک اس کا جال سازی کا، فراڈ کا یہ اڈا بند نہیں ہو جاتا. اس لیے کہ یہاں عام لوگوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، محنت کشوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے.